والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر مسلمان پر، ہر کلمہ گو پر یہ فرض ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، گناہوں کے قریب نہ جائے، رب کی نافرمانی نہ کرے، فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارے۔ اسی طرح ہر مسلمان پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرے، نیک عمل کرے، وہ عمل کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، وہ کام کرے جو اللہ کے مقبول بندوں نے کیے۔ یہ راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اس راستے کی دعا، اس راستے پر چلنے کی دعا اللہ کریم نے اپنے بندوں کو سورہ فاتحہ میں سکھائی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تم نے انعام فرمایا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ صدیقین ہیں، انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یعنی اس امت کے اولیاء کاملین۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، فرمایا یہ بہت اچھی سنگت والے لوگ ہیں۔
اس سنگت میں شامل ہو جا۔ یہ قافلہ جو جا رہا ہے جس کے پیش رو انبیاء کرام ہیں، جس میں صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، علماء راسخین ہیں، عبادت گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، قائم اللیل ہیں، صائم الدہر ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے، حلال کھانے والے، سچ بولنے والے۔ اس قافلے میں شامل ہو جا، میری ساری رحمتیں ان کے لیے ہیں، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، میں انہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جو میری خوشنودی کی جگہ ہے اور وہ جنت ہے، اور اس میں انہیں میں داخل کر کے پھر موت کو ذبح کر دوں گا، یہ کبھی مریں گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور میں ان کے لیے اپنی خوشنودی واجب کر دوں گا، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ ہمیشہ میں راضی ہی رہوں گا۔ اور پھر میں ان سے پوچھوں گا، جنت والوں کچھ اور چاہیے تمہیں؟ کوئی معزز مہمان آ جائے تو اس کی خدمت خاطر تواضع کی جاتی ہے، اور پھر آخر میں برتن اٹھا کر دسترخوان لپیٹ کر سمیٹ کر پوچھا جاتا ہے جی اور بھی کوئی خدمت؟ میں اپنے بندوں سے پوچھوں گا، جنت میں آئے ہو کچھ اور بھی چاہیے؟ میرے بندے کہیں گے، اے اللہ تو نے ہم پر بڑا کرم فرمایا، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جنت عطا فرما دی، تیری خوشنودی، تیری رضا، تیرے کرم کی جگہ ہے۔ رب فرمائے گا کہ کچھ اور مانگو، یا اللہ اور ہم کیا مانگے، ہمیں سب کچھ مل گیا۔ فرمایا ایک چیز تمہیں دینا چاہتا ہوں، توجہ کرو، دیکھو میں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آنکھیں ترستی تھی عاشقوں کی، دل تڑپتے تھے عاشقوں کے کہ جسے سجدے کرتے ہیں کبھی پردے اٹھائے گا بھی صحیح، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس ہے مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جمین نیاز میں، میں تجھے بن دیکھے تو سجدہ کرتا رہا ہوں، کبھی جلوے دکھا تو صحیح، میں دیکھوں تو صحیح میرا رب کیسا ہے، میں پھر سجدہ کروں، وہ سجدے کی شان ہی کچھ نرالی ہوگی۔ رب پھر اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، یہ میرے رب کا سب سے بڑا کرم ہے، یہ میرے رب کا سب سے بڑا فضل ہوگا کہ پردے اٹھا کر اپنا دیدار کرائے گا۔ اور اسی زمین کی بات ہے، جب میرے پاک پیغمبر اسی سرزمین پر تشریف فرما تھے، صحابہ کا ہمیشہ حلقہ پاس رہتا تھا، دین سیکھنے والوں کا حلقہ ہمیشہ حضور کے ارد گرد رہتا تھا۔ کبھی تم نے کوئی حلقہ دیکھا ہے؟ بس یہ جمعے کے دن حلقہ بنتا ہے۔ صحابہ سیکھا کرتے تھے دین اپنے نبی سے، اور پوچھا کرتے تھے وہ باتیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے خاص رکھی ہیں۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، انکم سترون ربکم، میرے صحابہ یہ جہاد کرتے ہو، تلواریں چلتی ہیں، نیزے لگتے ہیں، تیروں کی بارش ہوتی ہے، بیوی بچوں سے کئی ماہ دور رہتے ہو، کھانے کو کھجور ملتی ہے، پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تمہارے پاس، بھوکے ننگے پیاسے دین کے لیے گھر سے نکلے ہو، سن لو خوشخبری، انکم سترون ربکم، ایک وقت آئے گا کہ رب تمہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ ساری تکلیفیں بھول گئے، ساری تکلیفیں بھول گئے، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے مثال دی، فرمایا یہ نہ سمجھو کہ ایک کو دیکھنے کے لیے رش پڑے گا، کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا، کوئی حصہ دیکھے گا کوئی حصہ دیکھے گا۔ رب حصوں سے تو پاک ہے، اجزاء سے پاک ہے، اس کا وجود مرکب نہیں ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے۔ یہ اصطلاحیں ہیں علماء متکلمین کی، اور یہ ضروری ہے۔ رب خود قدیم، اس کی صفت قدیم، وہ حادث نہیں، فانی نہیں، باقی ہے، اسے زوال نہیں، لا زوال ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا میرا رب وہ نہیں ہے جسے گھڑ کر گھروں میں رکھا ہوا ہو۔ انڈیا میں جاؤ، جاپان میں جاؤ اور تاریخ دیکھو، مکہ مدینہ منورہ کی، وہاں بتوں کو اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر پتھر کی مورتیاں گھروں میں رکھتے،
کعبے میں رکھتے، دیواروں کے ساتھ رکھتے، انہیں سجدے کرتے، سفر پر جاتے ساتھ لے جاتے. یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا الہ ہے، یہ ہمارا خدا ہے. ہم انہیں کیسے عقل والا سمجھیں جو بنائی ہوئی اپنے ہاتھ کی مورتیوں کو سجدہ کر رہا ہے. تیرا رب ازل میں بھی تھا، ابد میں بھی ہوگا. اس کو کسی نے بنایا نہیں، نہ اسے قدرت کسی نے دی ہے، نہ اسے کسی نے علم دیا ہے. اس کا اقتدار اپنا ہے. ساری دنیا نافرمان ہو جائے، اس کے ملک میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. سارے فرمانبردار ہو جائے، اس کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ ہے تیرا رب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا جی چاہ رہا ہے میں اپنے رب کی بات کروں. یہ ہے توحید، یہ ہے توحید. اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. ہاں احد ہے، واحد نہیں ہے. سبحان اللہ. احد ہے، واحد نہیں کہا نا. واحد کا معنی ایک ہوتا ہے، احد کا کیا معنی ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں میں اس منبر کا واحد مالک ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا میں اس منبر کا احد مالک ہوں. واحد مالک کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس منبر کا میں بھی شریک ہوں. نہیں، میں تنہا اکیلا اس منبر کا وارث ہوں. ٹھیک ہے نا؟ احد نہیں کہہ سکتا، واحد کہہ سکتا ہوں. میں اس منبر کا، اس مکان کا، اس کتاب کا واحد مالک ہوں. احد کا کیا معنی؟ واحد کے بعد دو ہوتا ہے، احد کے بعد کچھ نہیں ہوتا. واحد کے بعد دو ہوتا ہے، احد کے بعد کچھ نہیں ہوتا. واحد کا معنی ایک، احد کا معنی بے مثل یگانہ. بے مثل یگانہ، لا شریک لا، لا سہیمہ لا. اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہ ذات میں نہ صفات میں. آج موضوع لے کر جو بیٹھا ہوں اس کا تعلق ہمارے گزشتہ خطبوں کے ساتھ ہے، اس لیے یہ اللہ کا ذکر انشاءاللہ آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کریں گے، صبح بھی کریں گے، شام بھی کریں گے، زندگی بھر کریں گے، اٹھتے بیٹھتے کریں گے. اس لیے کہ اس کی توحید ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہے. دعا ہے کسی توحید کے عقیدے پر، رسالت کے عقیدے پر زندہ رہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو. اللہ تعالیٰ استقامہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اب میں نے کہا نیکی کرنا فرض، گناہ سے بچنا فرض. کیسے بچے؟ شیطان پیچھے ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے. ایسا دشمن ہے جو نظر ہی نہیں آتا، ڈنڈا مارے اسے کوئی نہیں تکلیف، گولی مارے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، وہ ہر وقت ہم پر حملے کر رہا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا جسم انسانی میں جہاں تک خون جاتا ہے وہاں تک شیطان بھی جاتا ہے. اتنا ہم پر غالب ہے، بڑی قوت والا ہے بھی بڑا پرانا، بڑا علم والا ہے. بڑے زمانے دیکھیں، آدم علیہ السلام سے پہلے گئے، سارے نبیوں کے زمانے دیکھے، ولیوں کے دور دیکھے، غوث کتب دیکھے، ان کے پاس گئے، انہیں راہ راست سے پھٹکانے کی کوشش کی تھی، بڑے تھپڑ لگے، اور ہم جیسے کچھ اس کے مسخر بھی ہو گئے. اور اب تو ماشاءاللہ اس کا راج ہے، اب تو اس کا راج ہے. اب کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے وار سے بچ سکے. جی ہم جتنے بیٹھے نا، ہماری سفید چادر پر کہیں نہ کہیں داغ ضرور اس کے لگائے ہوئے ہیں. بچنے کی کوشش بھی ہم بھی نہیں کرتے، اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. یہ شریعت کے خلاف ہم سے کام کرواتا ہے، ہم کر جاتے ہیں. ہاں ایک قول یاد آ گیا خواجہ حسن بصری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے شیر خدا سے براہ راست فیض پایا اور سلاسل اربع جناب علی مرتضیٰ سے فیض پاتے ہیں. چشتی، قادری، سہروردی، نقش بندی،
اگرچہ ان کا سلسلہ نقش بندیوں کا صدیق اکبر سے ملتا ہے، فیض علی المرتضیٰ سے ملتا ہے، کوئی ولی پہلی امتوں کا ہو اس امت کا ہو علی کی مہر کے بغیر ولی بن سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ میری عقیدت کی بات ہی نا۔ حسن بصری فرماتے ہیں لوگوں سنو، نیک آدمی مومن گناہ کر کے رب سے ڈرتا ہے، معاف کرنا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ نیک آدمی مومن نیکی کر کے رب سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں حج کر کے آؤ حاجی نہ کہلاؤ، پتہ نہیں تیرا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو نے ڈنڈورا پھیر دیا حاجی صاحب کا نہیں۔ نماز پڑھ کے جاتے ہو تو لوگ کہتے ہیں نمازی صاحب، حالانکہ دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہو۔ ایک حج کیا تو حاجی صاحب بن گئے۔ اپنے عمل کو چھپاؤ، پردے ڈالو، یہ شہرت رب کو پسند نہیں ہے۔ حج کیا ہے پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ اور بدکار آدمی فاجر فاسق گناہگار بے ایمان گناہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں سمجھ رہا؟ کتنا فرق ہے۔ مومن نیکی کر کے رب سے ڈرتا ہے اور کافر فاجر گناہ کر کے ڈرتا نہیں، خوشیاں مناتا ہے، میں نے یہ کام کر لیا۔ یہ تخریب کاری کرنے والے یہ نیک کام کرتے ہیں، بڑے خوش ہیں، ہم نے وہاں دھماکہ کر دیا، اتنا نقصان کر دیا، بہت خوش ہوتے ہیں نا۔ یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ کبھی بھی مومن کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آ سکتا کہ میں کسی مسلمان کو نقصان پہنچاؤں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، رسول پاک نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی اور اس کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہے۔ وہ مسلمان ہے کہ یہ مسلمانوں کو کام تو نہیں ہے نا۔ سبحان اللہ۔ مومن کیا ہے؟ نیکی کر کے رب سے ڈرتا ہے۔ رب سے ڈرنے والا ہی ہم نے بھی قصہ شروع کیا ہوا ہے نا۔ کیسے ڈریں؟ کیسے ڈریں رب سے؟ آج ایک واقعہ لے کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ گزشتہ جمعے واقعہ سنایا تھا حدیث پاک کا، میرے نبی نے بیان کیا تھا۔ آج واقعہ ستو قرآن کا جو رب نے بیان کیا ہے۔ اس ہاتھ میں قرآن ہو، اس ہاتھ میں حدیث ہو، دونوں آنکھیں روشن، تیرا راستہ آسان اور صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اس فقیر نے کبھی کوئی ایسا تعویذ نہیں لکھا جو قرآن و سنت کے سے باہر ہو، اور میں ان پیروں کو پسند نہیں کرتا جو صرف روپیہ جمع کرنے کے لیے الٹے سیدھے تعویذ لکھ کر عملیات کر کے لوگوں کو گھروں کو ویران کر رہے ہیں، ان کا سکون تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں یا ہدایت دے یا انہیں بھی تباہ و برباد کرے۔ کہہ دو آمین۔ جس نے امت میں فتنہ ڈالا، جس نے بھی امت میں فتنہ ڈالا وہ برباد ہونے کے قابل ہے۔ نبی پاک نے تو رو رو کر امت کی خیریت کے لیے دعائیں مانگی ہے نا۔ یہ کہاں کی پیری ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ قلم چل رہا ہے قرآن پاک میں۔ یہ سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 26 27۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ دو بھائی ہیں، دونوں بیٹے آدم علیہ السلام کے۔ آج سے تو پھر ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، یہی قرآن کا کمال ہے۔ میرے نبی یہودیوں کے مدرسے میں نہیں گئے، عیسائیوں کے ملا کے پاس نہیں بیٹھے، انجیل نہیں پڑھی، تورات نہیں پڑھی، لیکن پاک پیغمبر نے آدم سے پہلے کے بھی حالات بتا دیے ہیں۔ کوئی علم غیب مانے نہ مانے یہ اصطلاح ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبروں کا خزانہ بخشے۔ وما هو علی الغیب بضنین، وما هو علی الغیب بضنین۔ میرا نبی فرماتا، میرا اللہ فرماتا ہے میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، دل کھول کر بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دو بھائی ہیں، دو بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے، ایک کا نام ہے قابیل، ایک کا نام ہے حابیل۔ علماء اخبار و سیرت نے لکھا ہے، تفاسیر میں بھی ملتا ہے۔
قرآن پاک میں ان کے نام کا ذکر نہیں ہے۔ اتنا فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان 2 بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی رب نے قبول فرمائی، دوسری کی قبول نہیں فرمائی۔ معاملہ کیا ہوا، کیوں قربانی دی؟ یہ علماء اخبار و سیر بیان کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا بھائی تو تھا نہیں، بہن بھی نہیں تھی، قبیلہ نہیں، کنبہ نہیں، اکیلے ہیں۔ رب نے نیند غالب کر دی اور بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اسی جنس کی۔ آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اپنی جنس کا ایک فرق دیکھا صنف نازک کی صورت میں، تو ہاتھ بڑھایا۔ میرے رب نے فرمایا ماہ یا آدم، آدم ابھی ٹھہر جا، ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، یہ تیرے لیے غیر ہے۔ بیٹی بھی نہیں کہہ سکتے، بیٹی بھی نہیں کہہ سکتے، بیوی بھی نہیں کہہ سکتے، ہاتھ نہ لگانا، بہن بھی نہیں ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ یا اللہ کب ہاتھ لگاؤں؟ فرمایا میرے پاک نبی پر درود پاک پڑھ لے، وہ درود تیرا مہر بن جائے گا، حق مار بن جائے گا، پھر تیرے لیے میں حلال کرا دے دوں۔ سبحان اللہ، واہ مدینے والے، تیری عظمت کو ساری دنیا سلام کرتی ہے۔ رب نے تجھے وہ شان عطا فرمائی، ابھی آپ دنیا میں تشریف لائے نہیں، ابھی آدم علیہ السلام آپ سے متعارف نہیں۔ رب کہہ رہا ہے اے آدم ماہ یا آدم حتی تودی مہرہا، آدم ٹھہر جا، پہلے اس کا حق مار ادا کر۔ یا اللہ اس حق کا مار کیا ہے، میں کیا ادا کروں؟ فرمایا تو میرے نبی پر درود بھیج۔ سمجھنے والی بات ہے، جو درود سے منع کرے اسے کہہ دے تو پیداوار ہی درود کی ہے، تو کیوں منع کرتا ہے؟ درود نہ آدم پڑھتا تو کہاں سے آ جاتا؟ پیداوار ہی درود کی ہے۔ آدم علیہ السلام نے درود بھیجا کہ نہ بھیجا؟ اب حلال ہو گئی، اب ان سے نسل چلی۔ رب کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کی جڑواں اولاد ہو، حوا کے ایک حمل سے بیٹا بیٹی ہو، دوسرے حمل سے بیٹا بیٹی ہو۔ جو پہلے حمل سے بیٹا ہے وہ دوسرے حمل کی بیٹی سے نکاح کرے، جو دوسرے حمل کا بیٹا ہے پہلے حمل کی بیٹی سے نکاح کرے۔ یہ اللہ کی شریعت ہے، اور ہر نبی کے ہر دور میں شریعت کے احکام بدلتے آئے ہیں۔ یہ اس شریعت کا حکم تھا۔ اب قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ بڑی حسین و جمیل بیٹی تھی آدم علیہ السلام، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ شکل و صورت میں بس عام سی تھی۔ اب شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کی بیٹی اگرچہ حسین و جمیل ہے، اس سے قابیل نکاح نہیں کر سکتا، اس کی بہن ہے، حابیل کے عقد میں آئے گی، حابیل کی بیٹی قابیل کے عقد میں آئے گی۔ آدم علیہ السلام نے یہ رشتہ طے فرما دیا۔ حابیل نے کہا جی مجھے قبول ہے۔ نیکی اور گناہ ایک گھر سے نکل رہے ہیں، اس سے آپ کے پتہ چلے گا کہ یہ نسل انسانی کیسے آگے بڑھی، یہ قافلہ کیسے آگے چلا۔ ایک آدم سے چلا، یہ دنیا میں ساری اولاد پھیل گئی، ابتدا کیسے ہوئی یہ پتہ چلے گا۔ اس زمین پر سب سے پہلا گناہ کس نے کیا ہے اور کون سا کیا ہے اور کیوں کیا ہے، اس کی سزا کیا ہوئی ہے، یہ سارا واقعہ قرآن پاک بتا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے یہ رشتہ طے فرما دیا۔ قابیل حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کرنا چاہتا کہ شکل و صورت میں وہ بس واجبی سی ہے، اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ محرم ہے، محرم سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم میں نے کعبہ اتارا ہے، تم جاؤ اس کعبے کی زیارت کرو، حج کرو۔ آپ پتہ ہے کہاں آئے تھے؟ اس سرزمین میں آدم علیہ السلام آسمان سے اترے تھے، جو سرزمین پوری زمین میں سے یہ خطہ ولیوں کے لیے پہلے نمبر پر ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو پوری
زمین پر ولیوں کا جال بچھا ہوا ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں جتنے ولی ہوئے ہیں کسی زمین میں نہیں ہوئے۔ تیرا پاکستان، تیرا ہندوستان یہ ولیوں سے بھرا ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام اسی سرزمین پر تشریف لائے تھے، یہاں سے پیدل حج کے لیے گئے تھے، اور قد کتنا تھا آدم علیہ السلام کا؟ 60 ہاتھ، یہ ایک ہاتھ ہے، 60 ہاتھ قد مبارک تھا آدم علیہ السلام کا۔ آپ حج کے لیے چلے گئے، اب قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میرے راستے میں رکاوٹ ہے، تو ہٹ جا۔ یہ فتنہ پہلا عورت کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ زن، زر، زمین، یہ زے سے شروع ہوتی ہیں تینوں چیزیں، یہ فتنے کی اصل ہے۔ یا زن بیوی کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے فتنہ ہوگا، یا زر روپے پیسے کی وجہ سے تقسیم میں بھائی بھائی کو قتل کر دے گا، یا زمین کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوگا۔ شیطان فتنے پھیلانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ بندہ مومن اگر ایمان کی آنکھ کھولے تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ حسد، قابیل نے بھائی پر حسد کیا، یہ خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح کرے اور میں بدصورت لڑکی کے ساتھ نکاح کروں۔ دوسرا گناہ حسد، سب سے پہلے قابیل کے دل میں پیدا ہوا، اور سب سے پہلے قابیل نے ہی عورت کی وجہ سے فتنے کا آغاز کیا۔ اب حابیل کو راستے سے ہٹانے کی صورت کیا ہے؟ قرآن پاک سے سنو، اللہ پاک فرماتے ہیں دونوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم قربانی دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس قابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرے گا۔ حابیل جو ہے اس نے مویشی رکھے ہوئے تھے، قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ گندم کا انبار لایا اور اس نے پہاڑی پر رکھ دی۔ اس زمانے میں صدقہ کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ حابیل ایک موٹا مینڈھا لایا، اس نے بھی پہاڑی پر چھوڑ دیا۔ آسمان سے آگ اترے گی اور جس کو آگ کھا جائے اس کا صدقہ، اس کی قربانی قبول ہے۔ مال غنیمت بھی پہلی امتوں میں حلال نہیں تھا، اس کی صورت بھی یہی ہوتی تھی، پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، آگ آ کر مال غنیمت کو کھا جائے، سمجھ لیا جاتا تھا کہ جہاد قبول ہوا ہے، ورنہ کچھ خرابی ہے۔ اس امت پر کرم ہوا کہ صدقہ بھی اپنے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرو، اور مال غنیمت بھی تمہارے لیے حلال طیب ہے۔ اس امت پر یہ کرم ہوا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ آسمان سے آگ اتری اور وہ مینڈے کو تو کھا گئی، اور قابیل کا جو انبار تھا گندم کا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی خلوص کے ساتھ ہے، اللہ نے اس قبول فرمائی، وہ حق پر ہے، یہ باطل پر ہے۔ قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اس نے کہا تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ حابیل نے کہا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ ان کا عمل قبول کرتا ہے جن میں تقوی ہوتا ہے۔ تو حاسد ہے، تیرے اندر خرابی ہے، اور تو عزائم باطلہ لے کر بیٹھا ہے، پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے، تیرا صدقہ رب نے قبول نہیں فرمایا، میری قبول ہو گئی، یہ اس کا کرم ہے، اس میں میرا تو کوئی دخل نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، قصور ہے تیرے اندر، تو بھی متقی بن جا، تیرا صدقہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اب سنو قرآن کی بات، قال لَقْتُلَنَّكَ، نون تاکید کا، لام تاکید کا، قابیل نے دھمکی دے دی حابیل کو، میں تجھے ضرور ضرور قتل کروں گا۔ جو حابیل نے جواب دیا، یہ تصوف کی بنیاد ہے، یہ طریقت کی اساس ہے، تمام صوفیاء کرام کا صدیوں سے یہی حکم ہے، یہی فرمان ہے۔ میں قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں نا، کیا کہا حابیل نے؟ حابیل نے کہا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ یہ نقطہ ہے میرے پیش نظر۔ حابیل نے کہا بھائی
اگر تو مجھے قتل کرے گا میں ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، نہ تیرا وار روکوں گا اور نہ تجھے قتل کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، میں کیا ہوں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے خوف الہی کی بات چل رہی ہے نا، ایک ماہ پورا ہو گیا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی خوف عطا فرما تاکہ گناہوں سے بچ سکیں، نیک اعمال کریں تجھے راضی کر سکیں، شیطان سے بچا لے ہمیں۔ قابیل شیطان کے نرغے میں ہے، حابیل پر رب کی رحمت نازل ہو رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی، حالانکہ مفسرین لکھتے ہیں قابیل کی بنسبت حابیل کا قد بھی زیادہ تھا، قوت جسمانی بھی زیادہ تھی، وہ اگر یہاں سے پکڑ لیتا قابیل کی سانس ہی رک جاتی، لیکن کہتا ہے انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا۔ سبحان اللہ، کیا نتیجہ نکالا ہے میں یہ کہتا ہوں، فقیر کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے میں کی خرابی سے بچائے، یہ عاجز کہتا ہے ظالم بن کر مرنے سے مظلوم بن کر مرنا بہتر ہے، بلکہ ظالم بن کر زندہ رہنے سے مظلوم بن کر قبر میں چلے جانا بہتر ہے۔ ظلم کرنے پر رب کی لعنت ہوتی ہے، مظلوم کے ساتھ میرا رب ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لو، یہاں جھگڑے ہیں، اب تیری دنیا خوبصورت نہیں رہی، وہ خوبصورت چلے گئے، حسن دنیا کا چلا گیا، یہ بہارے اب کیا ہیں؟ خزاں کا نام باہر رکھ دیا۔ میں ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، فرمایا میرے آقا نے کہ جس کا حق بنتا ہے وہ اگر جھگڑا چھوڑ دے، حق بھی چھوڑ دے، رب اسے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ کیوں جھگڑے ہوئے پڑے ہوئے ہو؟ رب سے حاصل کرو نعمتیں، بندہ کیا دے گا تجھے؟ اپنا حق چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے، رب کی جناب میں عرض کر مولا کریم تیری رضا کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے، فتنہ ختم ہو جائے، رب فرماتا ہے پھر میں تجھے اس سے بہتر عطا کروں گا۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، دفاع کرنا ضروری ہوتا ہے نا، کہ نہیں یہ رب کے فیصلے ہیں، ہم تقدیر الہی پر راضی ہیں، راضی برضائے یار ہو جا، دیوانہ بے اختیار ہو جا۔ میں نے کیوں کہا یہ تصوف کی جان ہے؟ ایک اور سنو، نظامیوں کو سناتا ہوں۔ خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں اگر تیرے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھا، ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تیرے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے تو وہ کانٹے اٹھا دے۔ ہاں، یہ کون تعلیم دیتا ہے؟ میں معذرت سے بات کروں گا، آج کا عالم بھی اس تعلیم سے بے خبر ہے، ورنہ فتوے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے پائے کا عالم ہے، اگر تیری تحقیق اس سے متفق نہیں ہے تو ممبر پر کسی کی پگڑی نہ اچھال۔ صحابہ میں بھی اختلافات تھے، ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف تھے، امام اعظم کا اور مسلک ہے، امام شافعی کا اور مسلک ہے، امام احمد بن حنبل اور فرماتے ہیں، امام مالک کا کچھ اور تحقیق ہے، کسی نے دوسرے پر فتوے نہیں لگائے۔ تو بھی فتوے کے بغیر چل، علم کی اشاعت کر، دین کی خدمت کر، یہ فتوے کفر کے لگا کر ہمارے ماحول کو خراب نہ کر۔ یہ 4 سلسلے طریقت کے ان میں فرق ہے۔ نقش بندی حضرات کے پیشوا حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ذکر خفی افضل ہے، چشتی فرماتے ذکر جلی افضل ہے نا فرق ہے؟ آہستہ ذکر کرنا ایک ہے، بلند ذکر کرنا چشتیوں کا وہ طریقہ ہے، نقش بندیوں کا یہ طریقہ ہے۔ کوئی اختلاف کو حوال نہیں دی، کوئی فتوے نہیں لگائے، یہ نہیں کہا تیرا کہنا غلط ہے میری تحقیق صحیح ہے۔ اے ممبروں محراب کے وارثوں، خدا کے لیے اس امت میں انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔
فتوے نہ لگاؤ۔ کیا کریں کیا کریں، پانی سر سے گزر گیا۔ اور کہتے ہیں چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب کافر میں کعبے میں کفر تھا، بت تھے، مسلمانی کہاں تھی؟ کعبے سے کفر جب نکلا اسلام بھی پھیلنا شروع ہو گیا۔ پیر اور مولوی اگر یہ راہ راست پر آ جائیں، اس امت محمدیہ میں کوئی انتشار نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بھائی نے قابیل نے کیا کیا؟ پھر حابیل کو قتل کر دیا، عورت کے لیے پہلا قتل۔ اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا وبال اس قابیل پر ہوگا جس نے پہلا قتل کیا ہے۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جو اسلام میں اچھا طریقہ شروع کرے، جو بھی اس پر قیامت تک عمل کریں گے اس پہلے کو ثواب ملے گا۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرے گا قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کا وبال اس شخص پر ہوگا۔ اچھے کام جی، دادا جی داڑھی مڈاتے تھے، بیٹے نے نہیں مڈائی، پوتے نے نہیں مڈائی، سارے خاندان میں اب داڑھی غائب ہو گئی۔ یہ گناہ کس کو ملا؟ دادا جی کو۔ اس کے بعد تو ماشاءاللہ بزرگوں کے عقیدت مند تھے جی۔ یہ بھی فتنہ آ گیا، تم کیا کرو دوستو، تم بھی مجبور ہو، بات تو مولویوں سے سننی ہے۔ یہ بھی فتنہ آ گیا کہ داڑھی صرف اتنی ہو کہ دور سے دیکھنے سے پتہ چلے یہ مرد ہے۔ تو پھر یوں کیوں نہیں کہہ دیتے نئی تحقیق والوں کہ داڑھی بالکل صاف کر دو، مونچھیں بڑی رکھ لو، مونچھوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے عورت کی تو مونچھیں نہیں نہ ہوتی، مرد ہے۔ ہائے ہائے، قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب غضبناک ہوئے تو ہارون علیہ السلام کی کیا پکڑی جی؟ داڑھی پکڑی، تو اتنی تھی کہ پکڑی جا سکتی ہے۔ اور ہاتھ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا، کوئی چھوٹا موٹا ہاتھ بھی نہیں تھا۔ جو اسرائیل کو تھپڑ مارا تھا تو آنکھ نکل گئی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے جی، سنیں ہے نا حدیث پاک۔ آئے نا اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں آیا ہے؟ یہ روح قبض کرنے کے لیے۔ آپ نے تھپڑ دے مارا اسرائیل علیہ السلام کو، نہیں سنا آپ نے؟ ففاق عینہ، اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ بہت جا پڑی، ایسا تھپڑ لگا، بھاگا خدا کی جناب میں، باسطنی لا رجل لا یرید الموت، اے اللہ پہلے میں جس کے پاس جاتا تھا میں روح بڑی آسانی سے قبض کر لیتا تھا، آج مجھے ایسے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں، میں واپس آ گیا ہوں ملا کی دوڑ مسجد تک۔ اور سن پیغمبر کی شان اور عظمت سن، تیرے میرے جیسا عاجز نہیں ہے، بشر ضرور ہے، تیرے میرے جیسا بشر نہیں ہے، اس بشر کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اٹھا کر دیکھ لے ترمذی شریف، شمائل ترمذی میں حدیث موجود ہے، میرے نبی کا پسینہ اہل عرب صحابہ صحابیات اپنی خوشبو میں ڈالا کرتے تھے تاکہ خوشبو زیادہ ہو جائے۔ تیرے میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، وہ ایسا بشر تھا جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ جب بشریت کا ذکر کرے یہ ضرور کہہ دے، وہ ایسا بشر تھا جو بیت الخلاء سے واپس آتا، عائشہ صدیقہ جاتی، عرض کرتی یا رسول اللہ وہاں فضلہ تو میں نے دیکھا نہیں، وہاں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اور کن مولویوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، ایک طرف دکھاتے ہیں دوسری طرف نہیں دکھاتے، میں تمہیں دونوں طرفیں بتا رہا ہوں۔ پسینہ مبارک آتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بخار آتا ہے، سر کو درد ہوتا ہے، زخم ہوتا ہے، خون بہتا ہے، یہ بشریت کی شان ہے۔ اور مجرموں کو، سفاک اور ظالم کو اور بے ایمان کو معافی مانگے معافی فرما دیتے ہیں، یہ بھی شان دیکھنا۔ اور جب براق آتی ہے سوار ہو کر پھر کہاں جاتے ہیں یہ بھی ذرا دیکھنا۔ 11 ازواج مطہرات ہیں، ذرا دیکھنا۔ مرنے کے بعد ہر شخص کی بیوی خواہ شہید ہو نکاح کر سکتی ہے، میرا مصطفیٰ
دنیا سے تشریف لے گئے، آج بھی زندہ ہیں، ان کے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا قرآن کہتے ہیں حرام ہے۔ ہر ایک کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے، نبی کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا۔ وہ کھائے بغیر روزے رکھتے ہیں، جیسے صوم وصال کہتے ہیں، نہ کھایا نہ پیا نہ سحری نہ افطاری، روزے مسلسل۔ تو بھی 3 روزے رکھ کر دکھا۔ تیرے صحابہ کرام نے روزے رکھ کے کمزور ہو گئے، نبی نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے میری مثال تم میں سے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے، میں رات ہی اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں۔ اور کہاں ہے رب؟ کسی کو پتہ ہے؟ اور رب کی باتیں کرنے والوں، رب کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے؟ میرے دونوں سوال ہیں۔ رب کہاں ہے کسی جگہ کا تعین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وجود والا کسی مخصوص مقام پر ہو سکتا ہے، نفی بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حابیل نے کہا تھا، وہ کہتا ہے میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں، تو متقی ہوتا تیرا صدقہ قبول ہو جاتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، میں چاہتا ہوں میرا گناہ بھی تو ہی اٹھا، اپنا گناہ بھی تو ہی اٹھا، سارے گناہ، مجھے قتل کرنے کا گناہ تو ہی اٹھا۔ استغفر اللہ۔ اب لاش کو کدھر کرے یہ پتہ ہی نہیں، اس سے پہلے کوئی مرا ہی نہیں، نہ کفن نہ دفن، کیا کرے؟ پریشان ہو گیا۔ وہ بندہ اتنا عاجز ہے، اتنا ناقص ہے، اٹھائے پھر رہا ہے لاش کو کندھوں پر، کبھی ادھر لے چاہے اس پہاڑی میں، کبھی اس وادی میں، کبھی اس وادی میں۔ رب نے حکم دیا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، جس نے مارا تھا اس نے پنجوں کے ساتھ چونچ کے ساتھ جگہ قرید کرنا، اس اپنے دوسرے کوے کو رکھ کر مٹی ڈال دی۔ سمجھ آ گئی کہ اس طرح دفن کر دے۔ کوہ استاذ بن گیا اس کا جس نے قتل کیا ہے، اس زمین پر پہلا قاتل، اس زمین پر پہلا حاسد، اس زمین پر پہلا پیغمبر کا نافرمان، اس زمین پر پہلا شیطان کا فرما بردار۔ یہ ساری بیماریاں وہاں سے چلیں۔ تو بات کیا تھی؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے، کاش یہ خوف خشیت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہم بھی رب سے ڈریں، کوئی ایسا کام کرنے لگے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، کپ کپی طاری ہو جائے۔ لیکن ہم نے تو وہ دروازہ ہی بند کیا ہے سوچنے والا۔ اگر سوچے نا تو یہ عہد ہماری آنکھ کھولنے کے لیے کافی نہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اگر آدمی سوچے کہ پتہ نہیں میرا چہرہ سیاہ ہوگا کہ سفید ہوگا، خوف الہی پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا؟ یہ اس کے فیصلے ہیں۔ کوئی چہرہ سفید ہے یہ جنت ہی ہے، کچھ چہرے سیاہ ہیں یہ دوزخی ہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ کو میں جنت میں بھیجوں گا، ایک کو دوزخ میں بھیجوں گا۔ کیا ضمانت ہے ہمارے پاس کہ ہمارا نام جنتیوں میں لکھا جائے گا؟ ہو سکتا ہے دوسری طرف لکھ دیا جائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں، آج ٹیلی ویژن ریڈیو خبریں دے رہا ہے، قیامت کے دن زمین خبر دے گی۔ کیا خبر دے گی؟ جس شخص نے زمین کے جس حصے پر جو گناہ کیا ہے وہ زمین کا حصہ قیامت کے دن رب کے حضور بول کر کہے گا یا اللہ اس شخص نے میرے اوپر بیٹھ کر شراب پیا ہے۔ جہاں بدکاری کی ہے اللہ تعالیٰ بچائے معاف فرمائے، جہاں بدکاری کی ہے وہ حصہ بول کر کہے گا کہ مجھ پر اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ زمین کہے گی مجھ اس نے ناپاک کیا ہے، یا اللہ تو نے پاک کیا تھا، اس نے گناہوں کے ساتھ مجھے ناپاک کیا ہے۔ زمین جب بولے گی آدمی عاجز ہو جائے گا، کوئی اور گواہی دے تو کہتے خاموش ہو جا، کچھ خوشامد کر دے، خدمت کر دے، میرے حق میں گواہی دے دے۔ زمین کو کون مجبور کرے گا؟ پھر انسان کی یوما
اس دن کیا ہوں گے؟ انسان کی اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دے گا، پاؤں گواہی دیں گے، کدھر چل کر گیا تھا، اس نے ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا ہے، آنکھ گواہی دیں گے، کس کو دیکھا ہے کس کو نہیں دیکھا، زبان گواہی دے گی۔ یہ ہے سلطانی گواہ انسان کے خلاف اللہ کے جناب میں جو شہادتیں دے رہے ہیں۔ بندہ مجبور ہے، کیا کرے؟ پھر کیا فرمایا؟ نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، ایک ایک عمل کو دیکھے گا، ایک ایک عمل کو، نیکی بھی ہے بدی بھی ہے، سب کو دیکھے گا، بول نہیں سکے گا۔ اب نادم ہے، اب شرمندہ ہے۔ اب رب عدل تو فرمائے تو پھر تو معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہم رب سے عدل کا تقاضا نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے اعلیٰ عدل کرنا، بندوں کو کہتے انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا۔ بندہ احسان نہیں کر سکتا، اگر کرے عدل کر سکے تو بڑی اس کی مہربانی ہے۔ رب سے عدل کا تقاضا نہیں ہے یا اللہ عدل کرنا۔ کیا کہیں گے؟ یا اللہ احسان فرما، احسان فرما۔ آج بھی کہہ رہے ہیں، اس دن بھی کہیں گے، اے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جس کے ہم مستحق ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو تیری شان کے لائق ہے۔ تو نے ہمیں بسم اللہ شریف دی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو اسم مبارک صفاتی، ایک ذاتی اللہ ذاتی، رحمان رحیم صفاتی، دونوں کا مادہ رحمت ہے۔ اے اللہ تو نے جو ہمیں بسم اللہ شریف دی ہے، اپنا تعارف کرایا ہے، پہلی بسم اللہ میں ہی دو تیرے رحمت والے نام ہیں، اس اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ فرمانا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف و خشیت عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے۔ اور نبی پاک نے فرمایا وہ شخص کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا جس کے آنکھ سے مکھی کے برابر بھی بھائی برائے مہربانی یہ اعلان مجھے نہ دیا کرے، یہ اعلان کے لیے ممبر نہیں ہوتا۔ میں ممبر پر بیٹھ کر کوئی آپ کے معاشرے کا اعلان نہیں کر سکتا۔ مسئلہ پوچھنا ہو وہ بھی نہ پوچھا کرے، جو کچھ میں نے کہنا بس وہ سنیں اور رب سے توفیق مانگے عمل کی۔ ہاں مسئلہ پوچھنا ہو، میں 24 گھنٹے یہاں حاضر ہوں، وہاں آ جائیں تفصیل کے ساتھ مسئلہ پوچھے۔ مسئلہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کہتے اعلان کرو، کبھی کہتے دعائیں کرو، دعا کرانی ہو میرے پاس آؤ، اعلان کرانے ہو شہر میں اعلان کرو، سپیکر پر اعلان کرو، ممبر پر میں اعلان نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔